یعنی کچھ تو میتھ کی ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنا انیشیٹو اتنا لے آؤٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تینوں ہی کہہ رہے ہیں پیسہ نہیں ہوگا. دیکھیں بنیادی طور پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے وہ حکومت نے اچھی کی ہے اور وہ ہے کہ سیلریز اور پینشن میں جو اضافہ کیا ہے. اور دیکھیں بنیادی طور پہ حالات اسی طرح کے، فسکل سچویشن اسی طرح کی ہے، لیکن آپ انفلیشن سے بھی دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ فوڈ انفلیشن اس ٹائم ہم ہائپر انفلیشن کی طرف جائیں. 48% جو ہے نا فوڈ انفلیشن ہے، تو یہ بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں سی پی آئی جو ہیڈ لائن انفلیشن جس کو کہتے ہیں وہ بھی 36-37%، 38% پہ کھڑی ہے. وہ ایک اچھا کام کیا ہے. لیکن دیکھیں روپے کا ایشو پھر بھی نہیں ہے. مجھے جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے، اور یہ ملک اگر ہم نے ڈالرز جنریٹ نہ کیے تو ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، لیکن ایٹ وٹ کاسٹ؟ آپ نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ کانٹریکشن ہوئی ہے -25%. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یا تو آپ آئل امپورٹ کرنا بند کر دیں، فرنس آئل امپورٹ کرنا بند کر دیں. پاکستان میں گاڑیاں اور بجلی جو ہے وہ سب کے لیے بند ہو جائے، سب کچھ بند ہو جائے، ملک سٹینڈ سٹل پہ آ جائے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے اس کو بچا لی ہے، اگلے مالی سال کے دوران $25 بلین کی ڈیٹ سروسنگ ہے، اور $5 سے $7 بلین اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کریں تو $32 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کہتے ہیں جی، ایک ڈاکٹر صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچر کریں گے بائی لیٹرلز کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں. چائنا ول ہیلپ پاکستان، اس میں تو ڈاؤٹ نہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے میم کہ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کا جو بائی لیٹرل ڈیٹ ہے وہ $27 سے $30 بلین کے درمیان ہے. ابھی اس کی کیلکولیشن شہباز رانا صاحب کہتے ہیں کہ $27 بلین ہے، میں کہتا ہوں کہ $30 بلین ہے، اس کے درمیان ہے. آپ اگر اس ٹائم کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کر بھی لیں، چونکہ بائی لیٹرل ڈیٹ ان کا کوئی تقریباً $10 بلین کے لگ بھگ کھڑا ہے، آپ کو اس کے باوجود آئی ایم ایف کا پروگرام کے لیے جانا پڑے گا. ہمیں جو ریئلٹی ہے اگر ہم وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پرابلم ہے، یہ جیو پولیٹیکل پرابلم بھی ہے، باقی ساری بھی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم یہ ڈیسیژنز بڑی، یعنی اکانومی کو سٹیئر آؤٹ کر کے لے کے جانے کی ضرورت ہے. یہ جو امریکہ اور چائنا کے درمیان ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہے. اور ایک رانا صاحب کی میں بات پہ بات کرنا چاہتا تھا، یہ جو RRMC ہے، ریونیو موبلائزیشن کمیشن جو ہے، دیکھیں تولا صاحب والی، دیکھیں اس کے بارے میں ہم بیسیکلی یہ پچھلی جتنی بھی پاکستان میں اس طرح کے کمیشن بنے ہیں، کبھی کسی کمیشن کی رپورٹ پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. وہ ناصر کھوسہ صاحب نے جو کی تھی بنائی، وہ تو آسٹیرٹی پہ بنائی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ ریونیو موبلائزیشن کمیشن بھی 6-7 کمیشنز بن چکے ہیں، کبھی کسی کمیشن پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور آئندہ بھی شاید نہ ہو. یہ کمیٹیز یا کمیشنز بنائے جاتے ہیں اپنی سی وی کو امپروو کرنے کے لیے، کہ سی وی میں متعدد لوگوں کو شامل کریں اور ان کی سی وی امپروو ہو جائے. تو اگر وہ اتنے ہی مخلص ہیں سارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پبلکلی آئیں، اس رپورٹ کو پبلک کریں، اور اگر ان کی ریکمنڈیشنز پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو ریزائن کر دیں. وہ بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں جی. وہ تو کرسی کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا. تو یہ بتائیں شہباز کے ایک تو یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ بجٹ آیا، چلیں بجٹ اپروو ہو گیا تو یعنی اگست میں آ جائے گی آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، if all goes according to what is being said. تو جب وہ آئے گی تو پھر کیا یہ سسٹم بنے گا جو آپ کہہ رہے ہیں جی پیسہ بھی نہیں ہے، تنخواہیں بھی نہیں دے پائیں گے، یہ بھی نہیں کر پائیں گے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑھ جائے گا، تو یہ وہ کیا کرے گی گورنمنٹ پھر؟ میں دو چیزوں کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تنخواہیں یہ نہیں دے پائیں گے، جو تنخواہ ہے وہ تو بہرحال ہر حکومت دینا چاہے گی اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. تنخواہ تو یہ دے دیں گے، چاہے وہ 22% پہ سود کے اوپر لے کے دیں تنخواہ، یا 24% کے اوپر تنخواہ یہ دیں گے. ایک چیز. دوسرا میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ ابھی سیلریز میں انکریز آیا ہے، میں بالکل اس کو سپورٹ کرتا ہوں. بالکل. جو ملک کے اندر مہنگائی ہے وہ میری آپ کی وجہ سے، عوام کی وجہ سے، سرکاری ملازمین کی وجہ سے نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی مس مینجمنٹ ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کی مس مینجمنٹ ہے، اس کی وجہ سے ہے. تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ عام لوگ کیوں پے کرے، وہ سرکاری ملازمین کیوں پے کرے اس کی کاسٹ؟
تو یہ جو انہوں نے ایوریج انکریز کیا 30% آفیسرز کے 35%، بالکل ٹھیک ہے. بلکہ جس دن اکنامک سروے لانچ ہوا تو ڈار صاحب نے انڈیکیٹ کیا کہ 20% کرنا چاہ رہے ہیں. تو سروے لانچنگ کے بعد میں جب ان سے ملا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر یہ ملازمین کو دیکھیں، یہ ان کا زیادہ انکریز بنتا ہے جو حالات ہے. تو ہی واز سمپیتھیٹک، وہ آپ نے دیکھ لیا جی. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی رول ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ کیئر ٹیکرز کیا کرے گی. آج کی جو سب سے اہم چیز ہے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی، وہ اسحاق ڈار صاحب کا اس چیز کو ایڈمٹ کرنا اور ڈسکلوز کرنا کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ انتہائی اہم چیز ہے. جی. آج سے 2 ہفتے پہلے تک ڈار صاحب بالکل بھی ڈیٹ ریسٹرکشن کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، وہ اس چیز کو مائنڈ کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ڈیٹ ریسٹرکشن کے اوپر یہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے تو جب تک کیئر ٹیکرز آئیں گے کوئی انیشیل جو اس کی شیپ ہے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی وہ بن جائے گی، پرووائڈیڈ کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، خاص طور پر چائنا کے ساتھ ہمارا زیادہ مسئلہ ہے. جی. آلدو ہمارا بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے، بٹ ہمارے اوپر دباؤ یہی ہے کہ چائنا کا جو ڈیٹ ہے اس کو آپ ریسٹرکچر کروائیں. تو اگر وہ ہو جاتا ہے کہ ٹیکرز اس کام کو لے کے آگے چلتے ہیں تو ایک آپ ارلی IMF پروگرام سائن کر سکتے ہیں بائی نومبر دسمبر دس ایئر. تو ہاں اس دوران یہ جو بیچ میں فیز ہے جس میں ان کو کم از کم 4 سے 6 ارب ڈالر کا قرضہ اضافی چاہیے ہوگا، اس لیے کہ اس دوران جو ری پیمنٹس ہونی ہے نیٹ، یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ کا اگر کوئی رول اوور ہونا ہے، ری فائنینس ہونا ہے، اس کو اگر آپ نکال بھی دیں تو 4 سے 6 ارب ڈالر آپ کو پھر بھی پیسے چاہیے، اور ڈالرز تو آپ کے پاس ہے نہیں، اور جو آپ کی امپورٹس ہیں وہ حد تک ہو سکیں گے جس حد تک آپ کے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ہیں. ہوگا کیا یہ حکومت جائے گی، اس کے بعد اگلی حکومت آئے گی تو کیا سلسلہ بنے گا، اور IMF کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا. اور آپ سن رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب نے آج بھی کہا کہ IMF نے شکایت کی، انہوں نے کل میرے خیال شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی، کہ کچھ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی پوری نہیں کی. تو یہ IMF کے بغیر مہتاب یہ چل پائیں گے آگے؟ دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ 30 جون کو یہ پروگرام تو ختم ہو رہا ہے. اب بھی حکومت کی جو لاسٹ ہوپ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے کہ 9واں ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اگر یہ 9واں ریویو ہوتے ہوئے 30 جون تک جو ہے نا ان کا ٹائم جو ہے وہ ہو جائے. لیکن پرابلم یہ ہے اگر فرض کیا یہ نہیں ہوتا، اور جیسے کہ شہباز رانا صاحب فرما رہے تھے کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ اور نومبر دسمبر تک جو ہے وہ نئی حکومت آ کے اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ جا سکتی ہے. مجھے یہ ایشو ہے کہ یہ جو 4 to 6 بلین ڈالرز کی بات کر رہے ہیں، یہ 4 to 6 بلین ڈالرز کی برج فائنینسنگ ہوگی کہاں سے؟ دیٹ از دا ایشو. آپ کے پاس اس ٹائم 3.9 بلین ڈالرز پہ ہم کھڑے ہیں. ہماری جو ڈیٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں کنزرویٹو ایسٹیمیٹس پہلے کوارٹر میں یہ رول اوور کو نکال کے یہ 4 سے 5 بلین ڈالرز کے درمیان ہے تقریباً، اور جون کی اس کے علاوہ ہیں. تو یہ جو برج فائنینسنگ ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ تو اس کے لیے کوئی پلان، کوئی بات چیت، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بجٹ میں سعودی عرب کے 2 بلین ڈالرز رکھے ہوئے ہیں اور UAE کا بھی 1 بلین ڈالر رکھا ہوا ہے، لیکن وہ IMF کے سٹاف لیول ایگریمنٹ کے ساتھ لنک ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ جی شہباز، اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ IMF سے بھی آپ کافی آپ لوگوں کا یو کیپ گیٹنگ دا انسائڈ ویو فرام دیر، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ٹیک اس تھرو دا نیکسٹ 2-3 منتھس. دیکھیے یہ جو اگلا پیریڈ ہے یہ انتہائی چیلنجنگ ہے. ایک بات واضح ہو گیا ہے کہ حکومت کا پورا اس وقت موڈ ہے کہ وہ الیکشن فیز میں وہ جا چکی ہے، ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف جو اسپینڈنگ انہوں نے اپنا بل دیا ہے اور جس قسم کی انہوں نے ریونیو میز دیا. آئی ڈونٹ نو کہ پولیٹیکل سائڈ پہ ان کی کیا تھنکنگ ہے، یہ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا. بجٹ کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ اب الیکشن کی طرف یہ جا رہے ہیں. تو اب یہ اگر الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی کائنڈ آف ریشنل اور پروڈنٹ فسکل پالیسی، پروڈنٹ مانیٹری پالیسی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ٹائٹ ہوں گی، ایک چیز. دوسری چیز جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ منڈے کو جو انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس ہیں وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں ڈار صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کوائٹ پاسبل کہ آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اس کو پازیٹیولی اس طریقے سے لے کہ ڈار صاحب نے ڈومیسٹک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کو رول آؤٹ کیا. انہوں نے کہا میں اس کی طرف اس کو فیور نہیں کرتا.